کیا ہے اور کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہم لائیو نہیں جا پا رہے. ہم لائیو گئے تھے لیکن کچھ مسئلہ ہو گیا اور وہ لائیو رک گیا. تو یہ میٹنگ ریکارڈ ہو رہی ہے, تو جو ہی یہ لنک ختم ہوتی ہے یہ فیس بک پہ آ جائے گی. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور نکلس بھائی تھینک یو, آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں خدا کے کلام میں سے شیئر کر سکوں. تو سب سے پہلے میں خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے وسیلے سے یہ ممکن ہوا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت آپ کے درمیان کر سکوں. میں نے جیسے کہ پچھلے سنڈے یہ کہا تھا کہ نیکسٹ سنڈے میں کلام سناؤں گا, اور یہ بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے. اس پہ ہم کچھ سیکھیں گے, اور یہ کنٹروورشل ٹاپک جو ہے وہ خدا کی طرف سے مختار ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے داعیہ کے تعلق سے. کیونکہ بہت سے خادمین کے اندر اور بہت سی کلیساؤں کے اندر اس بات کے بارے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. ان کے کچھ خادمین بھی جو ایک کانسیپٹ پیدا ہو چکا ہے کہ خدا کی خدمت کے لیے دینا اور اس کے اپنا حصہ نکالنا, کلیسیا میں کیا اس کا کانسیپٹ ہے. اس کی وجہ سے بہت سے خادمین بھی جو ہیں وہ اس پہ کھل کے بات نہیں کرتے. لیکن اگر خدا کے کلام میں سے کسی چیز کو لوگوں کی خاطر چھپائیں گے تو ہم مجرم ہیں, کیونکہ خدا کا کلام ہمارے سپرد ہوا ہے اور ہم اچھے ایماندار اور وفادار دیانتدار مینیجر ہیں اس کے, جنہیں مینیج کرنا ہے. یہی میرا آج کا ٹاپک ہے کہ کیا ہم دیانتدار مختار ہیں یا نہیں. میں آپ کے سامنے صرف 2 حوالے پڑھوں گا, بڑے شارٹ حوالے, مطلب پہلا حوالہ اتنا شارٹ نہیں لیکن دوسرا حوالہ. تو پہلا حوالہ جو ہے وہ تیموتھی کے نام پولس رسول کا پہلا خط ہے, اور اس کے 6 باب کی 3 سے 10 تک پڑھوں گا. خدا کے کلام میں یہ مرکوم ہے. آپ اس حوالے کو بھی غور سے سنیے گا. اس کے بعد یہ تعلیم ضرور غور سے سنیے گا, تاکہ اگر آپ کلیسیاؤں کے سربراہ ہیں اپنے اپنے علاقے میں, اپنے اپنے ملک میں, اپنی اپنی کلیسیا کے رہنما ہیں, تو آپ ضرور یہ تعلیم کو بتائیں, سکھائیں, سمجھائیں, تاکہ وہ جانیں کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ کیا اصول ہے. خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے پہلا تموتھیوس اس کا 6 باب اس کی 3 آیت سے, اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس کی تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے, وہ غرور ہے اور اس میں کچھ نہیں جانتا, بلکہ اسے لفظی بحث اور تکرار کرنے کا مرض ہے, جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہاں, دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے, کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے جا سکتے ہیں. بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں, لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش بندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے, اور جس کی آرزو میں بعض نے اپنے ایمان گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غم سے چھلنی کر لیا ہے. خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے. دوسرا حوالہ متی 23 باب اور اس کی 23 آیت, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک ہی آیت ہے, یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, اے ریاکار فقیہو اور فریسیو, تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو یقین دیتے ہو, پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف, رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. جو والا ہم نے پہلے پڑھا ہے تیموتھیوس کو جو پولس نصیحت کر رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ حوالہ ہے. اس میں ایک حوالے میں بے شمار ٹاپک آتے ہیں, لیکن اس میں جو 1-2 ٹاپک ہیں, سب سے پہلے کہ خدا کی حضوری میں ہم کیسے ذمہ دار بنتے ہیں اس کا حصہ دینے کے, اور پھر لالچ اور ذکی دوستی, ان 2-3 چیزوں کو میں ٹچ کروں گا کہ تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ لالچ کی بھی بہت سی اقسام ہیں. ہم بہت ان باتوں کو نہیں سمجھتے, لیکن اگر آپ زبانی کے شاگرد ہیں, اگر آپ لسانیات کے شاگرد ہیں, زبان کو سمجھتے ہیں, اس کے اتار چڑھاؤ تک دیر زبر کو سمجھتے ہیں, تو آپ آسانی سے ان باتوں کی تہ کو سمجھ سکتے ہیں. اور بہت سی دیگر زبانوں کے جب ترجمے ہم تک پہنچتے ہیں, تو جب آپ صحیح متن میں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بہت مرتبہ ہمیں بڑی گہری باتوں کا بھید پتہ چلتا ہے.
تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بالکل وہ مطالب ان کے بیان کر سکوں جو بائبل میں صحیح اس سیاق و سباق اور اس کنٹیکسٹ کے حوالے سے آتے ہیں اور ہم ارد گرد نہ بھٹکیں۔ اب دایکی اور ہدیہ کیا ہے اور ہم کیسے دیانتدار مختار ہیں یا نہیں ہیں، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ یسوع مسیح نے دایکی دینے سے منع نہیں کیا، بلکہ یسوع مسیح نے دایکی کو کنفرم کیا ہے، اتھینٹیکیٹ کیا ہے، اس نے سٹیمپ کی ہے، مہر کی ہے کہ دایکی دینا چاہیے۔ اور یہی ہمیں متی 23 باب اور 23 آیت میں پڑھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے ان پر افسوس کیا شاہ کے عالموں پر، تو بعد میں یسوع مسیح نے کہا لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے، اور یہ بات دایکی کی ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح دایکی کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا کبھی یسوع مسیح نے دایکی دی، یہ ایک بڑا بچکانہ سوال لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، اور شریعت کا یہ حکم ہے دایکی دینا، 10واں حصہ دینا خدا کے لیے۔ اور یسوع مسیح کے تعلق اگر ہم غلطیوں چوتھے باب کی 4 آیت میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اور جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت۔ تو یسوع مسیح شریعت کے تابع تھا جب اس دنیا میں جسمانی تجسم کے اندر ہمارے درمیان رہا کیا، تو وہ شریعت کے ماتحت رہا، اور شریعت کے ماتحت رہ کر اس نے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کی اور شریعت کو نہیں توڑا۔ اور یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کرتے ہوئے یہ سب سے 7 بڑے دعووں میں ایک بڑا دعویٰ بھی کیا۔ 7 یسوع مسیح کے عظیم ترین، اس کے بے شمار دعوے ہیں، لیکن 7 عظیم ترین دعووں میں سے ایک دعویٰ یسوع مسیح نے یہ بھی کیا کہ تم سے کون مجھ پر گناہ ثابت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا، کہیں بھی یسوع مسیح نے شریعت کو نہیں توڑا۔ اور جو یسوع مسیح نے کہا جو خدا کا ہے خدا کو، اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، تو یہاں بھی یسوع مسیح نے دایکی کو کنفرم کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے شاگرد کو بھیجا، اس نے کہا کون جزیہ لیتے ہیں، غیر قوم سے، بادشاہ کن سے لیتے ہیں یا بیٹوں سے؟ انہوں نے کہا غیر قوم سے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بھی یسوع مسیح کیونکہ وہ خود دایکی کا حقدار تھا، کیونکہ وہ خود سردار کا ہے، وہ خود مالک ہے، لیکن اس نے کہا اس سبب سے کہ کوئی ٹھوکر نہ کھائے، اس نے کہا جا بنسی ڈالنا اور جو پہلی مچھلی نکلے گی اس کے منہ میں سکہ پھنسا ہوگا وہ نکالنا اور اپنے لیے اور میرے لیے جزیہ دے۔ اس نے شریعت کو پورا کیا اور لازم مثال کے طور پہ اس بات کو بیان کیا۔ اب یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ اس مچھلی کے اندر ایک طرح کی پریکٹیکل یہ تمثیل تھی سیکھی کہ اس کے منہ کے اندر کیوں پھنسا ہوا تھا۔ بہت دفعہ ہم خدا کی خدمت خدا کی میں نہیں دیتے، ہم وہ سکے اپنے منہ میں پھنسا لیتے ہیں، برکت نہیں لے پاتے۔ وہ مچھلی کے منہ میں وہ مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، سکہ اس کے منہ میں ہے، نہ وہ چھوڑتی ہے، نہ نگلتی ہے، نہ وہ کھا سکتی ہے، نہ سانس لے سکی ہے۔ ہم بھی اسی کا سا حال ہے، جب تک ہمارے منہ میں خدا کا حصہ پھنسا رہے گا ہم برکت نہیں پائیں گے، طاقت نہیں پائیں گے، بحال نہیں ہوں گے، ہم بیچ میں لٹکے رہیں گے۔ لہذا یہ پوچھنا کہ کیا یسوع مسیح نے دایکی دی ایک بچکانہ سوال ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود اس کو کنفرم کیا ہے، اور یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت سٹارٹ ہی کی تو اس نے اس بات کو کنفرم کرتے ہوئے سٹارٹ ہی میں، خدمت کی سٹارٹ ہی میں اس بات سے منادی ہی اس بات سے شروع کی، جب اس نے کہنا شروع کیا توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ تو ساتھ ہی ہم دیکھیں مبارک بادیوں میں اس نے یہ کنفرم کیا دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اگر ہم دیتے ہی نہیں تو ہمیں کیسے ملے گا؟ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں کہ ہم مختار ہیں، اور مختار کا انگریزی جو لفظ ہے وہ ہے مینیجر، اور مینیجر وہ ہے جو مینجمنٹ کو جانتا ہو، جو حالات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنا جانتا ہو، اور مینجمنٹ ہمارے سپرد ایماندار ہوتے ہوئے کی گئی ہے۔ اور ہمیں کس چیز کی ہم نے مینجمنٹ کرنی ہے؟ ہم اپنی کلیسیا، اپنے خاندان اور اپنے بدن کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ ہم اپنے بدن کے مختار ہیں، مالک نہیں۔ مختار کون ہوتا ہے؟ مینیجر ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا۔ اور کلام کہتا ہے ہم اپنے بدن کے مختار ہیں، مالک نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں خدا نے 10واں حصہ مقرر کیا؟ سوال ہے، خود سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں، اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کیوں خدا نے 10واں حصہ مقرر کیا کہ خدا کو دیا جائے؟ کیا خدا کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت ہے؟ یقین نہیں۔
وہ ہمارے ایک پینی ایک سینٹ کا بھی جو ہے وہ محتاج نہیں ہے, اسے ہماری ایک پینی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ تو اسی کا ہے, سب کچھ تو اسی نے بنایا, حالانکہ ہم بھی اسی کے ہیں. اور پولس ایک جگہ یہ لکھتا ہے کہ ہم اسی کے ہیں اور ہم اسی میں چلتے پھرتے اور قائم اور زندہ ہیں. تو کیا پھر کیوں اس نے اس بات کو مقرر کیا, یہ اصول کیوں مقرر کیا؟ اس لیے خدا نے, اگرچہ خدا کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں, تو بھی اس نے یہ اصول صرف اس لیے مقرر کیا کہ یہ خدا کا مینجمنٹ پلان ہے, وہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں یہ خدا کا ایک طرح سے تربیتی پروگرام ہے جو خدا نے مقرر کر دیا ہے. اور یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ بہت سے میں نے خادموں کو دیکھا وہ نہیں دیتے خدمت کے لیے, نہیں نکالتے. بہت زیادہ میں نے ان کو دیکھا اور ان کے حالات ساری زندگی, مطلب ان کے گور تک جانے تک وہ حالات سے باہر نہیں نکل پاتے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے منہ کے اندر اس مچھلی کی طرح سکے کو بندھا ہوا ہے. اور یہی وجہ خدا ان کی برکات کو ریلیز نہیں کرتا, کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو ریلیز نہیں کرنا چاہتے. اب خدا نے یہ جو پروگرام مقرر کر دیا ہے, مینجمنٹ پروگرام 10واں حصہ دینے کا, یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ اگرچہ خدا کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے باوجود وہ ہمیں یہ باور کراتا اور کنفرم کرتا ہے کہ we must have to give for God. اس کے لیے ہم 10واں حصہ نکالیں, یہ اصول ہے. اور اکثر ہم جب دائیکی کا سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر صرف روپے پیسے کی سوچ آ جاتی ہے. اگر ہمارے ذہن میں روپے پیسے کی سوچ آتی ہے تو یہ ہماری پرابلم ہے, خدا کی نہیں. 10واں حصہ جو ہے وہ صرف روپے پیسے تک نہیں ہے, اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں 10ویں حصے کے اندر. یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں, خدا کی پرابلم نہیں ہے. مرقس اس کے 8ویں باب کی 36 آیت لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ, یا انسان اپنی جان کے بدلے میں کیا دے گا. یاد رکھیں دائیکی کا جو اصول ہے, دائیکی کے اندر ہماری بحالی ہے, دائیکی کے اندر ہمارے فائنینس کی, ہمارے حالات کی, ہمارے خوشحالی کی ایک نجات کا پروگرام شامل ہے. گو کہ ہم نجات جسمانی اور روحانی نجات خداوند میں پاتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے حالات سے بھی نجات پانے کی ضرورت ہے. دائیکی ہمارے حالات میں ہماری حفاظت کی ضمانت ہے, اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے اس نے ہمیں تربیت دی. اگر ہم تربیت یافتہ نہیں ہیں تو اگر ہم تربیت یافتہ نہیں ہیں, ہم نے تیراکی نہیں سیکھی, ہم پانی میں چھلانگ لگائیں گے, ہم مر جائیں گے. اگر ہم نے فائر فائٹر کی تربیت نہیں کی ہوئی تو ہم جلتی آگ کو بجھاتے بجھاتے خود جل کر مر جائیں گے. اگر ہم کسی جنگ کی تربیت نہیں کی ہوئی تو میدان جنگ میں ہم ہلاک ہو جائیں گے. اگر ہم نے ڈرائیونگ کی تربیت نہیں کی, آپ ڈرائیونگ اسٹیئرنگ ویل کے اوپر بیٹھیں گے, آپ ہلاک ہو جائیں گے. خدا ہمیں تربیت کرتا ہے ہماری جان کو بچانے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے اور ایک دن وہ ہماری عدالت کرے گا. اس کی کتاب میں بڑا زبردست کہ یاد رکھ ایک دن خدا تجھے ضرور عدالت میں بلائے گا. ہماری بہتری اور بھالی حکم ماننے میں ہے, حکم عدولی کرنے میں نہیں. اور دائیکی ایک حکم ہے, اور اگر کوئی دائیکی ایک قانون ہے, اگر کوئی اس قانون کو توڑتا ہے تو خدا اسے عدالت میں بلائے گا اور وہ اس کا ذمہ دار ہوگا, پھر کانسیکوینسز کو فیس کرے گا. اگر ہم جن ملکوں کے اندر رہتے ہیں, اگر ان کے قوانین کو ہم توڑتے ہیں, حکومت کے قوانین کے خلاف جاتے ہیں, تو ہم ان کے کانسیکوینسز, نتائج کو بھگتتے ہیں. ہر چیز کا ایک اصول ہے. آپ قوانین قدرت کو توڑ کے دیکھیں, آپ ان کے کانسیکوینسز کو you will pay back, آپ ان کو پے کریں گے, ان نتائج کو بھگتیں گے. اور یہاں وہ حکومت ہے جو سب حکومتوں سے اعلیٰ ہے. آپ ایماندار کہلا کر لوگ اس کو نظر انداز, اس کے قوانین کو نظر انداز کر کے کیسے بچ سکتے ہیں خدا کی عدالت سے. دائیکی کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں یا $10 ہیں یا 10 پاؤنڈ ہیں, ان میں سے $1, 1 پاؤنڈ یا 1 روپیہ جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 روپے میرے نہیں, ان میں سے 1 روپیہ آپ کا نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس 10 جانور ہیں, ان میں سے 1 جانور آپ کا نہیں ہے.
تاکہ ہدیہ کا تعلق صرف روپے پیسے سے نہیں، یہ ایک مختاری ہے، یہ ایک مینجمنٹ ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، اور آپ اس کے مینیجر ہیں۔ کیا آپ بلا ناغہ دعا کے لیے وقت نکالتے ہیں، یا خدا کو اور خود کو دھوکہ دینے کی کوشش؟ خدا کو کوئی دھوکہ دے سکتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں ہماری تعریف کی جائے، ہماری وزیرائی کی جائے، ہماری بلے بلے ہو، ہماری واہ واہ ہو، ہم خود کو راست باز جتانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن ہم نام خدا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا بچہ نہیں ہے۔ وہ مرتبہ ہم خدا کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے فقیہ اور فریسیوں پر افسوس کیا، اور لازم تھا یہی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے، لیکن انہوں نے اس سسٹم کو ہی اپنی واہ واہ اور بڑائی کے لیے اور اپنی کلیپنگ کے لیے کہ لوگ ہمیں کچھ جانیں، بدل دیا تھا۔ یہ مختاری نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ ہے، کیونکہ یہ بہت سے انسان اپنی ذات کی تسکین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ اب ایک اور بات ہم سمجھتے ہیں، جیسے شروع میں نے کہا خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب کچھ تو اسی کا ہے، ہر شے اگر اس کی ہے تو 100 کا 100% اسی کا ہے۔ ہماری ساری آمدنی، ہماری ساری ویلتھ، ہماری ساری خوشحالی، ہمارا سب کچھ 100 کا 100% اسی کا ہے، نہ کہ 10%۔ پھر کیوں خدا نے 10% کو صرف الگ کیا، باقی 90% کو نہیں کہا، حالانکہ سب کا سب اسی کا ہے؟ کیا آپ کے $10 میں سے اگر $1 خدا کا ہے تو باقی $9 کس کے ہیں؟ یقیناً وہ بھی خدا کے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ 10 چیزیں میں سے ایک خدا کی ہے، باقی 9 کس کی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہماری ہیں، لیکن وہ بھی باقی خدا کی ہیں۔ لیکن کیوں خدا نے صرف ایک ہی حصہ الگ کرایا اپنے لیے؟ کیا یہ مسئلہ روپے پیسے کا ہے یا مال کا ہے؟ یہ مسئلہ روپے پیسے یا مال کا نہیں، یہ ہماری تربیت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری قابلیت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری کنٹرول کا مسئلہ ہے، اور یہ سب سے بڑا ہمارے ڈسپلن کا مسئلہ ہے۔ وہ ایک ڈسائپل بنانا چاہتا ہے، اور ڈسپلن سے یہ لفظ ڈسائپل نکلا ہے جو ترتیب کے اندر زندگی گزارے، نہ کہ بے ترتیب زندگی جس کا نہ کوئی پھل ہو اور نہ کوئی سمجھ بوجھ ہو۔ جانور کی زندگی ڈسائپل کی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں نہیں پتا کب کیا کہاں کس طرح زندگی گزارنی ہے، وہ بس آتے ہیں کھانے کے لیے اور زندگی پوری کر کے مر جانے کے لیے۔ لیکن خدا نے ہمیں ڈسپلن کے اندر رکھا ہے۔ یہ مسئلہ 10ویں حصے کا نہیں، یہ ہماری قابلیت، کنٹرول اور ڈسپلن اور تربیت کا مسئلہ ہے، تاکہ ہم اپنی خوشحالی کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور برکت پائیں۔ اگر آپ 10% میں ایماندار ہیں، وفادار ہیں، تو پھر آپ کو خدا آپ اور باقی 90% پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار ہے۔ ایک دیانتدار اور ذمہ دار انسان کی خداوند میں خود کو ایماندار کہلانے کے اندر، تربیت کے اندر 6 اصول ہیں دائیکی کو سمجھنے کے لیے، جس کے ان اصولوں پر کاربند ہو کر عمل کر کے ہم واقعی ایماندار اور شاگرد بن سکتے ہیں، ڈسپلن کے اندر صحیح ڈسائپل بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں مسیحیت آسان نہیں، بہت سے لوگوں نے مسیحیت کو آسان بنا دیا کہ جو مرضی کریں، ہدیہ نہ دیں، جب چرچ جائیں جانا ہو جائیں، نہ جانا ہو نہ جائیں، دائیکی دیں نہ دیں، خدا نے کرا ہم نے خود سے ہی صحیفوں کو کھینچ تاں کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کر دی۔ لیکن مسیحیت آسان نہیں ہے، یہ بڑی سخت تربیت ہے۔ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو یہ تربیت دی تو ایک مقام پر اس کے بے شمار شاگردوں میں سے بہت سے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اور یسوع مسیح نے باقی طرح سے بھی کہا کیا تم چلے جانا چاہتے ہو؟ یہ سخت ہے کہ یسوع کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اسی لیے یسوع نے کہا کہ وہ راستہ جو ہمیشہ کی زندگی جاتا ہے سکڑا ہے، آسان نہیں ہے، اور اس میں داخل ہونے والے تھوڑے ہیں، اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا جان فشانی کرو، یعنی اپنی جان کو لگا دو، جان کی بازی لگا دو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ مسیحیت آسان نہیں ہے۔ چلنے کو تو سب لوگ دیکھا دیکھی بھیڑ چال چل پڑتے ہیں ایک راستے پر، لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ اب
دائرگی کے اصول کو سمجھنے کے لیے ایماندار کے اندر یہ 6 کوالٹیز ہونی چاہیے. پہلی کہ وہ ذمہ دار ہے یا نہیں. کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ کیا ہمارے سپرد جو مختاری کی گئی ہے، چاہے ہمارے خاندان کی ہو، ہماری کلیسیا کی ہو، یا ہمارے اپنے بدن کی ہو، کیا ہم اس میں وفادار ہیں یا نہیں؟ ذمہ دار ہیں کہ اس کے جب ہم ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر ہم وفاداری سے خدا کے اصولوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کر سکیں. دوسرا اصول تربیت اور ترتیب کا ہے. اگر ہماری زندگی میں تربیت نہیں اور ترتیب نہیں تو پھر ہمارا حالات اور واقعات پر اور اپنی خوشحالی اور بدحالی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہمارے حالات بدتر ہی ہوتے جائیں گے. اگر کنٹرول چاہتے ہیں اپنی زندگی کے حالات کے اوپر تو پھر تربیت پائیں اور زندگی میں ترتیب لائیں. پھر تیسری بات دیانتداری ضروری ہے. کیا آپ دیانتدار ہیں؟ موسیٰ کے بارے میں ہے کہ خدا کے سارے گھرانے میں وہ دیانتدار تھا. اگر ہم خدا کے حصے دیانتدار نہیں تو پھر باقی چیزیں کون ہمارے سپرد کرے گا؟ اگر آپ دائیکی دینے والے ہیں تو پھر آپ دیانتدار ہیں، اور وہ بھی دائیکی ایسے کہ ڈھنڈورا پیٹ کر نہیں. یہ صرف خدا کا ہمارا مسئلہ ہے. خدا جانتا ہے کہ ہم کتنے دیانتدار. ہو سکتا ہے ہم اعلان کرتے ہو ہم بڑا دیتے ہیں خدا کے لیے، لیکن یہ خدا اصل میں انسان تو نہیں جانتا لیکن خدا بہتر جانتا ہے. دیانتداری یہی ہے کہ انٹیگریٹی کے ساتھ. انٹیگریٹی کیا ہے؟ وہ اچھائی کا کام جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی کیا جائے، نہ صرف دیکھنے والوں کے سامنے نہیں. ایک رستے میں بندہ گیا، بے شمار لوگ کھڑے ہیں تو ان کو دکھانے کے لیے بہت سے ہمت کری، لیکن اندھی رات میں جہاں کوئی بھی نہیں وہاں کسی کی مدد کرتے ہوئے، یہ انٹیگریٹی ہے. پھر چوتھا اصول ہے کہ فکر مند ہونا. پولس کہہ رہا ہے مجھے کلیسیاؤں کی فکر ہر روز آد باتی ہے. یسوع مسیح کو اپنے شاگردوں کی فکر تھی، وہ سمنی میں ان کے لیے دعا کر رہا ہے. کیا آپ اپنے گھرانے، اپنی کلیسیا یا اپنے بدن کے لیے فکر مند ہیں؟ اور پھر سب سے بڑھ کیا آپ اپنی ذات کے لیے فکر مند ہیں یا خدا کے لیے؟ اگر خدا کے لیے ہیں تو کیا خدا کا حصہ باقاعدگی سے نکالتے ہیں یا محض بہانے اور ہیلے کرتے ہیں کہ بس خدا اس ہفتے یا اس مہینے میں نہیں دے سکا، میرے حالات کم ہو؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے حالات کی بحالی ہی تو دائیکی ہے جو آپ دے نہیں رہے. کیا آپ فکر مند ہیں کہ نہیں؟ یا آپ خدا کے 10ویں حصے کو چوری کریں؟ بہت سے لوگ دائیکی چور ہیں، thieves. کہیں ہم ان میں سے تو نہیں؟ پھر 5واں اصول، کیا آپ ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں؟ ایماندار جو ہے وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ نہ 10واں حصہ خدا کے لیے نکالتا ہے. پھر آخری جو اصول ہے، کیا آپ بھروسے کے قابل ہیں؟ جو بھروسے کے قابل تھے خداوند نے ان کو بہت چیزوں کا مختار ٹھہرایا. اگر ہم اپنی زندگی میں جو خدا نے 100% ہمارے سپرد کیا ہے، اگر ہم اس کے 10ویں حصے میں نہیں ہیں بھروسے کے قابل تو باقی 90 ہم سے لے لیا جائے گا. جس کے پاس ہے اسے تھمے رہے، وفادار ہے اس میں، بھروسے کے قابل اپنے آپ بنا کے تجھ پر باقی چیزوں میں بھی بھروسہ. شاباش اچھے نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں بہت سی چیزوں کا تجھے مختار بناؤں گا. اگر ہم 10ویں حصے میں نہیں ہے بھروسے کے قابل تو پھر باقی 90% پر خدا ہم پر بھروسہ نہیں کرے گا، اور ہم پہلے سے بھی بد سے بدتر حالات میں گرتے چلے جائیں گے. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے، جو 10% میں دیانتدار ہے، وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے. اب تھوڑا سا ہم مختاری کو ذرا ٹچ کرتے ہیں. جیسے شروع میں کہا، پھر میں واپس 10ویں حصے پہ آؤں گا کیونکہ میں کوشش کروں گا زیادہ لمبا نہ کروں اس کو، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کنٹروورشل سا ٹاپک ہے، اس پہ بہت سے لوگ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مختار ہونا، مینجمنٹ ہونا، ہمارے سپرد مختاری ہے. اور پولس کہتا ہے کہ دینداری کے مطابق ہمیں خدا کی حضوری میں مختار ہونے کی ضرورت ہے. تیموتھیوس کو پولس نصیحت کر رہا ہے کہ جو مختار ہے وہ قناعت پسند ہو. ڈو یو نو قناعت پسندی کیا؟ کنٹمپچوس ہونا، کنٹمپٹ ہونا، شکر گزار ہونا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں حالات کی، واقعات کی،
مالی حالات کی، جاب کی مشکل ہے جی، گزارا نہیں ہو رہا، اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، یہ کنٹینشیس نہیں ہے. خدا نے ہمیں شکایتوں کے لیے نہیں، شکر گزاری کے لیے پیدا کیا. پولس کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ خوش رہو، اور پھر کنفرم کرتا ہے میں پھر کہتا ہوں خوش رہو. دیانتداری کی تعلیم ہے وہ ایکچولی مینیجر یا ذمہ دار ہونے کی تعلیم ہے جو ہمیں سونپی گئی ہے. مینجمنٹ جو ہے مالک کی امانت کو دیانتداری سے نہ کہ فضول خرچی سے. بہت مرتبہ ہم مال میں فضول خرچ بھی ہوتے ہیں. آپ کو جب ضرورت سے زیادہ، بہت سے میں نے مینیجرز کو یہاں یوکے کے اندر نے بہت سے ایسے مینیجر کو دیکھا جن کو محض اس وجہ سے ڈی موٹ کر دیا جاتا ہے، نچلے درجے پر لا دیا جاتا ہے، سیک کر دیا جاتا ہے، فائر کر دیا جاتا ہے جاب میں سے، کیونکہ وہ کنٹینیوس نہیں ہوتے. کمپنی کے اخراجات کیونکہ انہیں اختیار مل جاتا ہے، بے تحاشا اخراجات نکال جاتے ہیں، انہیں بار بار لیٹر بھیج جاتے ہیں آپ اپنے اخراجات کم کریں، ہماری اتنی آمدنی نہیں جتنے آپ اخراجات کر رہے ہیں. وہ کنٹینچوس نہیں ہوتے. کیا خدا کی حضوری میں، خدا کی خدمت میں کنٹینچوس ہیں، یا بس ہم جب آ جاتا ہے تو بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور خدا کے مالے مفت دل بے رحم. یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت تمثیل ہمیں پریکٹیکلی انداز میں دکھائی کہ جب اس نے ریسورسز لیے خدا کی، ہمیں جو برکت ملی خدا کی طرف سے ریسورسز ہیں، مت شکایت کریں کہ یہ تھوڑے ہیں. صرف 2 مچھلیاں، 2 روٹیاں 5 مچھلیاں، 2 مچھلیاں 5 روٹیاں، صرف یہ تھی. تھوڑے ریسورسز تھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے شکایت نہیں کی، اس نے شکر کیا. باپ تو نے مہیا کیا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور اس کو بانٹ دیا. کم و بیش 12 سے 15 ہزار لوگ میں، کیونکہ لیکن صرف 5,000 تو مدی تھے، عورتیں اور بچے ہی تھے. تو اتنی بڑی تعداد میں صرف 2 مچھلیاں 5 روٹیاں تقسیم کر دی گئیں. بہترین مینجمنٹ، کنٹمپچوس، وفاداری کے ساتھ قناعت پسندی، دینداری کا فائدہ. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ امیجن کریں، کھلا میدان، پہاڑی علاقہ، گھاس پر لوگ غریب غربا ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے مچھلیاں روٹیاں کھا رہے ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے، مچھلیوں کے کانٹے اور بونز بکھری پڑی ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا سب جمع کر لو، کچھ بھی ضائع نہ ہو. کنٹیکچوس. خدا کے ریسورسز کو کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، یہی تعلیم تیموتھیوس کو پولس رسول دے رہا ہے کہ فضول خرچی سے نہیں، کیونکہ قناعت پسندی دینداری کے ساتھ اگر دیندار ہو اور قناعت پسند تو یہ نفع اور فائدہ کی بات ہے. خدا تسی کے ساتھ قناعت پسندی فائدے کی چیز ہے. اب ہم سے بہت سے اپنے فائدے اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اس امانت، اس ذمہ داری کو جو خدا نے ہمیں خوشحالی کی صورت میں دی ہے، غلط اور بے دریغ استعمال کرتے اور ضائع کرتے ہیں. قناعت پسندی جو ہے وہ لالچ سے بچاتی ہے. اب اس ٹاپک میں نے کہا میں 1-2 چھوٹے ٹاپک ٹچ کرتے ہوئے ہدیے کی طرف آؤں گا، کیونکہ یہ ٹاپک ضروری ہے. ان چیزوں کو جب ہم سمجھیں گے تب ہم ہدیہ ادائیگی اور خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے اصولوں کو جان سکیں گے. لالچ کیا ہے؟ لالچ ہماری ذات کے فوائد، اور لالچ کا الٹ جو ہے وہ قناعت پسندی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے لالچ کے باعث اپنی روحوں کا سودا شیطان سے کر دیا ہوا ہے. اس کی بہترین مثال ہمیں پرانے عہد نامہ سلاطین کے اندر الیشا کے خادم جہازی سے ملتی ہے، جس نے اپنی روح کا سودا شیطان سے کر دیا اور اس برائی اور لعنت کی کامل مثال بن گیا جو لالچ کے باعث ہماری روحانی اور جسمانی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے لالچ کی. اور پھر اکثر یہ جو 10ویں آیت میں، 6 باب کی 10ویں آیت میں پہلے تیموتھیوس کی لکھا ہوا ہے، اس کو بڑا اکثر غلط مسکوٹ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. اکثر اس کو مسکوٹ اس طرح کیا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہر طرح کی برائی جڑ ہے. نہیں، اس کو اور سے بڑھیں، دولت نہیں، دولت کی خواہش، حرص، ناجائز خواہش، دولت کا لالچ. دولت بذات خود یہ برائی نہیں ہے، لیکن اس آیت کو اکثر مس کوٹ کر کے بہت جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی جگہ اچھی جابز کر رہے ہیں، مالی طور پہ خوشحال ہیں، ان کو بھی الزام دیا جاتا ہے، غریب کو الزام دیتے ہیں، جنہیں خود اپنی حالات، اپنی شکایتوں، ناشکری کے باعث
गुर्बत में अपने आप को फंसाया हुआ है। वो उन लोगों को जिनके हालात अच्छे, उनको इल्जाम देते हैं दौलत हर तरह की बुराई की जड़। नहीं, इसको मिसकोट मत करें। दौलत बजाते खुद बुरी चीज नहीं है, खुशहाली बुरी चीज नहीं है, बल्कि ज़र की दोस्ती, ज़र का लालच बुरी चीज है। खुशहाल होना और दौलतमंद होना खुदा की तरफ से नेमत और बरकत है, और ईमानदारों को बख्श जाती है, रास्तबाजों को खुदा देता है। कलाम में लिखा है रास्तबाज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ज़बूर 34 में उसकी 10वीं आयत में लिखा है खुदा के तालिब किसी चीज के, किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। यिर्मयाह 31 बाब के अंदर उसकी 14 आयत के अंदर लिखा है मैं काहिनों की जान को चिकनाई से सैर कर दूंगा और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे। कौन मेरे लोग? वो जो कंटेम्पचुअस है, जो ईमानदार है। बाइबल हमें बताती है कि ये खुदा ही था जिसने उस गरीब चरवाहे को, दाऊद को बादशाह बनने के लिए उसके लिए दरवाजे खोल दिए। बाइबल हमें बताती है कि खुदा ही ने अय्यूब को उस सरजमीन का अमीर तरीन शख्स बना दिया। बाइबल ही हमें बताती है कि खुदा ही ने सुलेमान को इतना अजीम बादशाह बनाया, ना उससे पहले ना उससे बाद कोई इतना अमीर और इतना रिच और इतना स्प्लेंडर वाला बादशाह कभी दुनिया में हुआ। कोई ऐसी मिसाल नहीं। अगर आज भी देखें, आज के खादमी के अंदर टोनी एवंस हैं, जॉन पाइपर हैं, बिली ग्राहम हैं, बड़े बड़े खादम जो हैं, बड़े रिच हैं, दे ओन प्राइवेट जेट्स, लेकिन वो इनकी बशारत करते हैं, उनको खुदा ने खुशहाली दी हुई है। कदीम अहद में फिर चले जाएं पुराने अहदनामे में, अब्राहम अमीर तरीन लिखा है, उसके पास बेशुमार दौलत हो गई और नौकर चाकर हो गए। फिर हम देखते हैं यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया गया, बेतहाशा दौलत, इतनी दौलत कि उसने बेशुमार महल बना लिए। बाइबल को एक नजरिए से देखें तो खुदा हमारे दौलतमंद होने का मुखालिफ नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम नूह के बाद यानी खुदा की तरफ से हमें मिलता है। क्या खुदा ने उन लोगों की खुशहाली छीन ली? नहीं, बल्कि खुदा ने अपने वफादार लोगों को और बढ़ाया और बरकत दी। इसको बार बार ज़बूरों में दाऊद ने बार बार बयान किया है। तो दौलत बजाते खुद इस मत गलत कोट के, बाइबल की बहुत सी आयतें होती हैं जिनको हम मिसकोट कर रहे होते हैं। लेकिन खुशहाल कौन होता है? वो जो खुदा के कवानीन के मुताबिक पाबंदी करे और मेहनती हो। तीसरी के खात्मे तीसरे बाब की दूसरे तमोथी तीसरे बाब की 10वीं आयत में पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है? जो काम नहीं करता वो खाने ही ना पाए। इंसान 14 बाब उसकी 23 आयत के अंदर क्या लिखा है कि मेहनत से नफा होता है, मेहनत से नफा होता है। ये बाइबल बता रही है और ये खुदा की बरकत है। और आगे क्या लिखा है? मर महज बातों से इंसान क्या करता है? मुफलिस हो जाता है। और फिर क्या होता है? टुकड़े टुकड़े को मुताज हो जाता है। महज बातें करने वाले हमारे गिर बहुत से होते हैं, लेकिन मेहनती का, कलाम कहते हैं मेहनती का हाथ हुक्मरान होगा। खुदा मेहनत और लगन से खुश होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाप उस बेटे से जो मेहनत करता है। हमेशा बाप मेहनती इस बेटे से खुश होता है। खुदा हमारे जिस्मानी बाप से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है और इस लिहाज से वो हमारी जरूरियात का भी ख्याल रखता है। बाप की हैसियत से वो हमें हर अच्छी नियमत देना चाहता है, लेकिन हम अपने आप को लायक तो पेश करें, साबित तो करें हम थोड़े में दयानतदार हैं, ताकि बहुत सी चीजों के मुख्तार हो, ताकि हमें ज्यादा भाली और बरकत मिल सके। अब यह भी जरूरी कि सारे ही जो खुदा की हिम्मत करते हैं वो सारे ही अमीर और सुपर रिच और मिलियनेयर हो जाएं। बाइबल बहुत से ईमानदार को हमें गुर्बत के अंदर भी दिखाती है। खुद यीशु मसीह जो कायनात का बादशाह है, वो अपने बारे में कहता है मेरे पास तो सद धन की भी जगह नहीं। यूहन्ना इस्तबागी, यीशु मसीह का मुनाद, उसके पास खाने को सवाई जंगली शहद और टीयों के और कुछ नहीं। खुद पौलुस रसूल मौत से भागता फिरता है जंगलों में और पानी के तूफानों के अंदर, और बार बार उसको कोड़े मारे जाते हैं, संसार किया जाता है, कैदों के अंदर गुजर रहा है। गुर्बत की इंतहा है उसके साथ। शायद बहुत बड़े रिच नहीं, वो मछेरे थे, उनसे मछलियों की बू आती थी,
لیکن اس سب کے باوجود وہ رچ تھے، امیر تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے. انہوں نے یسوع مسیح سے یہ کلام سیکھ لیا تھا، اپنے لیے وہاں خزانہ جمع کرو جہاں چور نہ کب لگاتا، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ. وہ جانتے تھے کہ اس ساری کائنات کا بادشاہ یسوع مسیح ہے جو آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے. اور اسی لیے وہ اس حالت میں زمین کے اوپر رہتے ہوئے بھی خوشحال تھے اور شکر گزار تھے، اس لیے کہ وہ خدا کے دائیکی کے طبیعتی پروگرام کو جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے، اور وہ خدا کے مقرر کردہ اصلوں کے پابند تھے، کیونکہ وہ آسمانی خزانوں کے امیدوار تھے. وہ دیانتدار مختار کی بہترین مثال تھی، اور وہ جانتے تھے کہ خدا باقی 90% کا بھی مختار کر دے گا اگر وہ 10% میں وفادار رہیں. 10واں حصہ، ایک بار پھر میں اس کو کر رہا ہوں، میں واپس اس پہ آ رہا ہوں. 10واں حصہ خدا کا تربیتی پروگرام ہے ہماری بھلائی اور ہمارے فائدے کے لیے. اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں. ہم اس کو کیا دیں گے؟ کبھی انسان نے پہلے اس کو کیا دیا؟ کسی انسان نے. خدا کی حضوری میں ہمیں اس اصول کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کہ اگر ہم 10ویں حصے میں وفاداری تو ہم دائیکی کے چور ہیں. سوری ٹو سے، لیکن ہم خدا کے چور ہیں. خدا کے حصے کو چرا رہے ہیں. خدا کے حصے سے ہم کچھ اور کر رہے ہیں. یہاں ایک سخت لفظ ہے. خدا نے بار بار استثناء میں اور احبار کے اندر بار بار کہا ہے کہ جب تو ذبیحہ کرے تو خون کو بہہ جانے دینا، تو خون کو نہ کھانا. اور یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ آپ کسی بھی جاندار کو جس کے اندر خون ہے، انسان ہو یا جانور ہو یا پرندہ ہو یا کچھ بھی، جن جاندار کے اندر خون ہے، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو باڈی کا 10واں حصہ خون ہوتا ہے. 90% باڈی باقی اعضاء کے ساتھ مل کر گوشت اور عضلات اور ہڈیاں اور پٹے اور ٹینڈنسیز اور پتہ نہیں کیا مل کے باقی 90%، لیکن 10% جو ہے وہ خون ہوتا ہے. اور اس خون کو بہ جانے دو. لکھا ہے خون سمیت نہ کھاؤ. افسوس کہ ہم جب خدا کا حصہ نہیں دیتے ہم خون سمیت کھاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ خون سمیت جو آپ گوشت کھاتے ہیں، اگر اس میں تھوڑا سا بھی خون، اس میں بڑی سمیل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو بیمار کرتا ہے. اگر ہم بیمار ہیں، ہمارے حالات بیمار ہیں، نسل در نسل ہم بیمار ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نسل در نسل خدا کے حصے کو ہم خون سمیت کھا رہے ہیں. کیوں قربانیاں ذبیحوں کے لیے بھی کہا تھا کہ خون کو بہہ جانے دینا، اس لیے کہ خون سمیت کھانے میں آپ کی بھائی نہیں، آپ کے لیے بیماری ہے. اور آج کے بہت سے ایماندار ہر لحاظ سے، جسمانی، روحانی، اخلاقی، تربیتی، خاندانی، معاشرتی، مالی، ہر حالات سے وہ بیمار ہیں، کیونکہ صدیوں سے خون سمیت کھا رہے ہیں. جو 10واں حصہ ہے وہ اس پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ ذبیحے کو خون سمیت کھانا. پھر دوسری طرف یہ حالات، واقعات، مال و دولت، خوشحالی، روپے پیسے کی بات نہیں، بلکہ ہم وقت میں بھی خدا کے چور ہیں. ہر کسی کو پورے 24 گھنٹے ملتے ہیں دن کے، اور ان پورے 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے اور 24 منٹ خدا کے ہیں، لیکن ہم اسے چوری کر رہے ہیں. ہم 2 گھنٹوں کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دعا کے لیے، چرچ جانے کے لیے، آن لائن آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں؟ کم آن، کیا بات کر رہے ہو؟ 6 گھنٹے ویڈیو اور گپ شپ اور دوسروں کے ساتھ ملنا اور دوسرے کاموں کے لیے اور بے مقصد بستر کروٹیں بدلنے کے لیے 6 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، اور خدا کا پورا 2 گھنٹے 24 منٹ ہم چوری کر رہے ہیں. خدا کے لیے ٹائم نہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ ہم اپنے دفتروں میں، اپنے کام کی جگہ، فیکٹریوں میں نہیں سوتے. خدا کے 2 گھنٹے ہم سو رہے ہوتے ہیں. وہاں سو کر دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. ہم تو ہر طرف خدا کو ٹھگ رہے ہیں. ملاکی 3 باب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟
اس کے 8ویں 10ویں آیت میں 8ویں سے 10ویں آیت میں پڑھیں کیا لکھا تیسرے باب کی ملاکی. کیا کوئی آدمی خداوند کو ٹھگے گا؟ لیکن تم مجھ کو ٹھگتے ہو. ساری قوم نے مجھ کو ٹھگا ہے. کس چیز میں ٹھگا ہے؟ ٹھگنا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا. یہ ایک اس کی ٹرم. ساری قوم نے مجھے ٹھگا ہے. ہدیہ اور دا یقین. میں یہاں ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں. ہم نے خدا کو دا ٹائم میں بھی ٹھگا ہے. ہم وقت میں بھی خدا کو ٹھگی لگا دیتے ہیں. خدا کو خدا کا حصہ نہیں دیتے کیونکہ یہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. دایکی کا اصول ہی ہماری مینجمنٹ ہے. اگر ہم 10% میں ذمہ دار نہیں، وفادار نہیں، تو باقی 90% میں کون ہمارے باقی 90% ہمارے سپورٹ کرے گا؟ پھر باقی 90% بھی ہمارا جو ہے وہ صفر ہو جائے گا. اور افسوس ہے کہ لوگ دنیا دیتے ہوئے بھی دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے خدا کو دے دیا. خدا کو ایسے فراڈ اور چال چونچلوں کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ لوگوں کو اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بلے بلے ہوگی، ہماری تعریف ہوگی، جگہ جگہ ہمیں کریں گے. خداوند تو کہتا ہے کہ تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے بائیں کو نہ پتہ چلے. ہم کیسے وفادار دیندار مختار ہیں؟ ہم دیندار نہیں، ہم بے ایمان مینیجر ہیں. اور بے ایمان مینیجر کو نکال دے گا مالک. پھر باقی اگر 10ویں حصے میں ہم وفادار نہیں تو باقی 90% بھی صفر بن جائے گا. وہ صفر ہو جائے گا. کیسے صفر ہو جائے گا؟ حدیث کتاب کے اندر دیکھیں. اگر اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا. تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے. تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی. تم کپڑے پہنتے ہو پر گم نہیں ہوتے. اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں ڈالتا ہے. یہ ہے باقی 90% بھی صفر ہو جانا. کیونکہ خدا کا حصہ خدا کو ہم نہیں دے رہے اور ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. جو خدا یسوع مسیح لوگوں کے لیے اور کچھ. ہم نے ہدیہ اور دایکی کو بھی مکس کر دیا. کسی کی مدد کر دیں گے تو ہم کہیں گے ہم نے دایکی دے دی، ہم نے ہدیہ. نہیں، وہ آپ کا پرسنل ہے. آپ نے اپنی مال کی محتاج سے اگر کسی کی ہیلپ کی تو کی. اس بیٹا کو مت بھولیں جس نے سب کچھ جو کچھ تھا اس نے خدا کی حضوری میں ڈال دیا. خدا کو یہ چاو چونچلے مت دکھائیں. خدا کو ٹھگی مت لگائیں. خدا آپ کی باتوں سے بے وقوف نہیں بنے گا بلکہ ہم خود کو دانا بتا کر بے وقوف بن جائیں گے. یسوع مسیح صاف کہہ دیا کہ ان چاو چونچلوں بات نہ کرو بلکہ جو کیسر کا ہے کیسر کو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو. دنیا دنیا کی بھلائیاں. ہم اکثر کیا کہتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کسی چرچ میں جا کے 10 روپے ہدیہ ڈال دیں گے اور اگر وہ دایکی دینے والے ہیں تو وہ دایکی سے ہدیے کے 10 روپے کاٹ لیں گے کہ یہ ادھر چلا گیا. دونوں طرف نہ وہ دایکی کی برکت لے سکتے ہیں نہ ہدیے کی، بلکہ الٹا گناہ، الٹا بے برکتی. اور پھر اسی طرح ہمارا باقی 90% بھی صفر بن جاتا ہے. بیماری، پریشانی، بے روزگاری، غربت کے باعث. ہم کہتے ہیں اس دفعہ 10واں حصہ نہیں دے سکتے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں. او بھائی 10واں حصہ دینے ہی سے حالات ٹھیک ہوں گے. تبھی باقی 90% پر برکت آئے گی. ملاکی کو پڑھ لیں کہ تم میرے گھر میں لاؤ، پھر دیکھو میں تمہیں کتنی برکت دیتا ہوں کہ تمہارے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی. خدا کا 10واں حصہ نہ دینا زہر ہے، جیسے خون سمیت کھانا زہر ہے. جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. کیسر کا جو کیسر کو دے اس کو خدا کے ساتھ نہ ملاؤ. وہ آپ کا اپنا دوسروں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کا اپنی کمٹمنٹ ہے، مگر خدا کو کیسر کے برابر نہ ٹھہراؤ. خدا فرق ہے. کسی کی ہیلپ کرتے ہو، کسی کو دیتے ہو، وہ آپ کا اور آپ کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، آپ کے ایمان کا، آپ کی نرم دلی ہے. خدا اس کو دینے والا یہ نہ کہ میں نے خدا کا حصہ دے دیا. یہی وجہ ہے یسوع مسیح ان کو ڈانٹ رہے ہیں، فقیوں، فریسیوں کو اور شاہ کے عالموں کو، کہ تم نے یہ سارا گڑبڑ کر دیا ہے. جس چیز کا ماں باپ کو فائدہ تھا کہ وہ خدا کی نظر ہوگی، خدا کی چیزوں ادھر مکس کر دیا. نہیں، جو جہاں ہے اس کو وہیں پہ رکھو. ہم لوگوں کو جن کو خدا کے کلام کا بھی نہیں پتا ان کی ہیلپ کر کے کہتے ہیں نہیں، وہ آپ کی اپنی شخصی بھلائی ہے. یہ ایک دل کی عدالت ہے. اور غیر قومیں بھی ایسے بھلائی کے چیریٹی کے کام کرتی ہیں. وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ چیریٹی کے کاموں میں سب سے آگے. خدا کو دے کر دیکھو، کیسر کو اور خدا مکس نہ کرو. خدا آپ کو برکت دے.